السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، آج میرا موضوع یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہماری عقل میں نہیں آتی تو لہٰذا ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ دیکھیے، علم کے حصول کا ذریعہ تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک حواس خمسہ، نمبر دو عقل، نمبر تین وحی الہی۔ حواس خمسہ کیا ہیں؟ کان ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، زبان ہے اور دونوں ہاتھ ہیں۔ یہ حواس خمسہ ہیں، اس سے بھی علم حاصل ہوتا ہے لیکن ان کا دائرہ کار محدود ہے، اس سے آگے ان سے علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ مثلا کان، اب اس کی وجہ سماعت کے لیے ہے، آنکھ اس کی وجہ دیکھنے کے لیے ہے، ناک اس کی وجہ سونگھنے کے لیے ہے اور زبان اس کی وجہ ذائقہ چکھنے کے لیے اور ہاتھ پکڑنے کے لیے ہے۔ ایک بات۔ نمبر دو، ہر ایک آلہ کی اپنی اپنی وجہ ہے، اور اگر ہم ایک آلہ کو چھوڑ کر دوسرے آلہ سے وہ کام لیں جو اس کے لیے وجہ نہیں ہے تو اس سے وہ آلہ بیکار بھی ہو سکتا ہے، ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا دیکھیے، چکھنے کا کام زبان کا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی سالن کو آنکھ کے ذریعے سے چکھنا چاہے یا کان کے ذریعے سے چکھنا چاہے تو وہ اس کی آنکھ تلف بھی ہو سکتی ہے، ضائع بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے وجہ ہی نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ اس کو پرکھنا چاہ رہا ہے۔ اور یہ جو حواس خمسہ ہیں، ان کا دائرہ محدود ہے۔ جہاں اب یہ مثلا بینائی ہے، جہاں یہ نہیں دیکھ سکتی تو اس سے آگے ہمیں آلہ استعمال کرنا پڑے گا، دوربین کا۔ کان کی سماعت، جہاں ہمیں نہیں سنائی دیا جا سکتا تو وہاں سے اگر ہم کسی اور آدمی سے جو دور بیٹھا ہے اس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں موبائل فون استعمال کرنا پڑے گا، اس کے ذریعے سے ہم اس سے بات کر سکتے ہیں۔ تو اس کا ایک دائرہ محدود ہے، اس سے آگے یہ کام نہیں دے سکتا۔ نمبر دو، دوسرے نمبر پر عقل ہے۔ عقل بھی علم کے حصول کا ذریعہ ہے، یہ منبع ہے تمام علوم کے ادراکات کا، سرچشمہ ہے، جس سے جیسے چشمہ سے پانی پھوٹتا ہے، لوگ سیراب ہوتے ہیں، اسی طرح عقل سے بھی عقل والا آدمی سیراب ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کا اسے ادراک ہوتا ہے، علم حاصل ہوتا ہے، اور اسی عقل کی وجہ سے اسے دوسروں پر فوقیت بھی دی جاتی ہے، برتری بھی دی جاتی ہے، فضیلت بھی حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے عقل سے فرمایا قم، کھڑی ہو جا، فقامہ، تو وہ کھڑی ہو گئی، ثم قال له ادبر فادبر، پھر اس سے کہا کہ پیٹ پھیر کر چلی جا تو وہ چلی گئی، پھر اس کو کہا اقبل، متوجہ ہو جا، وہ متوجہ ہو گئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرمایا اقعد فقعد، بیٹھ جا تو وہ بیٹھ گئی، ثم قال له ما خلقت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھ سے کوئی چیز بہتر، افضل اور احسن پیدا نہیں کی، تیری وجہ سے پکڑوں گا اور تیری وجہ سے دوں گا، تیری وجہ سے پہچانا جاؤں گا، تیری وجہ سے مواخذہ کروں گا اور تیری وجہ سے سزا اور عذاب بھی ہوگا، ثواب بھی ہوگا۔ اسی عقل کی وجہ سے، عقل کے ذریعے سے ہم فرما برداری بھی کرتے ہیں اور نافرمانی بھی کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے مواخذہ بھی ہوگا۔ لیکن یہ جو عقل ہے اس کا بھی ایک دائرہ محدود ہے، اس سے آگے یہ نہیں سوچ سکتی، اور اسی طریقے سے ایک عقل صحیح ہوتی ہے، دوسری عقل فاسد ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہمارے ایک ظاہری آنکھ ہے، اسی طرح ہماری ایک باطنی دل کی بھی آنکھ ہے، اور بسا اوقات ظاہری آنکھ صحیح بھی ہوتی ہے، بسا اوقات وہ خراب بھی ہوتی ہے۔ اس کو میں مثال سے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ مثلا 29ویں کا چاند نظر آ گیا، اب دوسرے آدمی دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ چاند نظر آ گیا، دیکھو وہ چاند ہے۔ اب ایک آدمی قریب میں کھڑا ہے، اس کی بینائی کمزور ہے، وہ کہے کہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا، تو اس کو کہیں گے بھائی آپ کی بینائی کمزور ہے، آپ کو کیسے نظر ہے؟ اور اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ ایک دسترخوان ہے، اس کے اوپر لذیذ لذیذ کھانے رکھے ہوئے ہیں، اور ایک نابینا آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، نابینا کہے کہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا، تو اس کو کہیں گے بھائی آپ کی بینائی نہیں ہے تو آپ کو کیسے نظر ہے؟ اور اسی طریقے سے ایک آدمی یہ ہے کہ اس کی آنکھ خراب ہو گئی، اس کو سفید سیاہ نظر آتا ہے، سیاہ سفید نظر آتا ہے، تو اس کو لوگ کہیں گے بھائی یہ آپ کی بینائی کا قصور ہے، آپ کی آنکھ خراب ہے۔ تو اسی طرح دنیا میں لوگوں کی آنکھیں مختلف ہوتی ہیں، کسی کی آنکھ صحیح، کسی کی خراب، کوئی آنکھ زیادہ دیکھتی ہے، کوئی آنکھ خراب دیکھتی ہے۔ اسی طرح ایک دل کی بھی آنکھ ہے، اگر وہ صحیح ہوتی ہے تو آدمی حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتا ہے، اگر وہ آنکھ صحیح نہ ہو
تو پھر آدمی حق اور باطل کے درمیان فرق نہیں کر سکتا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف کیسے متوجہ ہوگا؟ اس کی وہ دل کی آنکھ ہی خراب ہے۔ اس لیے عقل کے لیے بھی ضروری ہے کہ عقل کیا ہو، عقل صحیح ہوگی تو وہ کام دے گی، اور اگر عقل فاسد ہے تو وہ کام نہیں دے گی۔ نمبر دو، اس کی بھی ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے، اس تک تو ہم اس کو کارآمد سمجھ سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ یہ کارآمد نہیں ہے، کیونکہ اس سے آگے یہ سوچ ہی نہیں سکتی۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ ایک آدمی پہاڑ پر چڑھنے والا ہے، اس کے لیے ایک گھوڑا ہے۔ اب وہ آدمی گھر سے چلتا ہے اور گھوڑے پر سوار ہوتے ہوتے جب وہ پہاڑ پر پہنچتا ہے، اب وہ یہ کہے کہ اسی گھوڑے کے اوپر ہی میں نے پہاڑ پر بھی چڑھنا ہے، تو ایک وقت ہے کہ وہ خود بھی گرے گا اور وہ گھوڑا بھی گرے گا۔ گویا کہ اس نے عقل ہی کو آخر تک کارآمد سمجھا، حالانکہ آخر تک وہ اس کے لیے کارآمد نہیں ہوئی۔ اور ایک دوسرا آدمی وہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے، گھر سے چلتا ہے کہ چونکہ پہاڑ پر تو میں اس گھوڑے کے ذریعے سے نہیں چڑھ سکتا، تو لہٰذا مجھے گھر سے ہی لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب وہ آدمی اس گھوڑے کو کیا کرتا ہے، ادھر گھر ہی میں باندھ دیتا ہے۔ اب جب وہ چلتے چلتے پہاڑ تک پہنچے گا تو وہ پہاڑ پر نہیں چڑھ سکے گا، کیونکہ اس سے پہلے وہ تھک چکا ہوگا۔ گویا کہ اس نے عقل کو بالکل ہی بیکار سمجھا، اور دوسرے آدمی نے جو گھوڑے کے ذریعے سے پہاڑ پر چڑھنا چاہتا ہے، وہ عقل ہی کو سارا کچھ سمجھ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جہاں تک عقل کام کر سکتے ہیں وہاں تک اس سے کام لو، جہاں کام نہیں کر سکتی وہاں اس کو چھوڑ دو۔ دنیا کے اندر بھی تو ہم ایسا کرتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی بیمار ہو گیا، اب وہ عقل سے کام لے گا کہ مجھے کس حکیم کے پاس جانا چاہیے، کس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ جب وہ ڈاکٹر کے پاس چلا گیا اور اس نے اپنی ساری کیفیت بتا دی، اب آگے کس کا کام ہے؟ آگے ڈاکٹر کا کام ہے، نسخہ تجویز کرنا وہ ڈاکٹر کرے گا، اور وہی ڈاکٹر بتائے گا کہ یہ دوائی آپ نے اتنے اوقات میں اتنے دنوں تک استعمال کرنی ہے، اس کے بعد اور دوائی ہوگی۔ اب اگر یہ وہاں جا کر ڈاکٹر سے الجھنا شروع کر دے اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دے، تو وہ ڈاکٹر کہے گا کہ بھائی اگر یہ کام آپ خود ہی کر سکتے تھے تو میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ اس لیے اب یہ آپ کا کام نہیں ہے، اب آپ کو عقل لڑانے کی ضرورت نہیں، یہ میرا کام ہے، جو میرا کام ہے مجھے کرنے دیں۔ تو ایسے ہی جی عقل ہے، جہاں تک یہ سوچ سکتی ہے وہاں تک تو کام کرے گی، اس سے آگے یہ کام نہیں کر سکتی۔ اب اس کے آگے ایک اور ہمیں ذریعہ استعمال کرنا ہوگا۔ مثلا ہم برزخ کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہم جنت کو سمجھنا چاہتے ہیں، دوزخ کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے لیے ہمیں ایک تیسرا ذریعہ استعمال کرنا پڑے گا، وہ ہے وحی الہی، وہ ہیں دینی تعلیمات، کہ اللہ کے پیغمبروں نے جس طرح ہمیں تعلیمات دی ہیں اس کے مطابق اب ہمیں ماننا پڑے گا۔ اب اگر ہم یہ چاہیں کہ نہیں جی ہم عقل کے ذریعے سے جنت کو جانیں، عقل کے ذریعے سے جہنم کو جانیں، عقل کے ذریعے ہی سے جی ہم قبر کی زندگی کو جانیں، تو ہم یہ نہیں جان سکتے۔ میں یہاں پہ ایک مثال دیا کرتا ہوں، وہ مثال بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ مثلا ایک عورت کے پیٹ میں بچہ موجود ہے، اب اگر اس بچے کو آلات کے ذریعے، آلہ کے ذریعے سے یہ بتایا جائے کہ آپ عن قریب ایسی دنیا میں آنے والے ہیں جس کی زمین لاکھوں کروڑوں میل ہے، اور وہاں پر جہاز اڑتے ہیں، ریلیں چلتی ہیں، تو یہ باتیں اس بچے کو سمجھ نہیں آئیں گی۔ نمبر دو، اگر اس کو سمجھ بھی آ جائیں تو وہ آپ کی باتیں تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے دیکھا نہیں ہے۔ کیا اب اگر وہ بچہ تسلیم نہیں کرتا تو کیا یہ دنیا موجود نہیں ہے؟ بالکل موجود ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، اگر ہم نے آخرت نہیں دیکھی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آخرت موجود نہیں ہے۔ اگر ہم نے قبر کے اندر جی عذاب اور ثواب کو نہیں دیکھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ قبر میں عذاب ثواب نہیں ہے۔ قبر میں عذاب ثواب موجود ہے، لیکن ابھی ہم نے نہیں دیکھا۔ یہی تو ایمان بالغیب ہے، اور اسی ایمان بالغیب کا ہمیں مکلف بنایا گیا ہے۔ ایمان بالمشاہدہ معتبر نہیں ہے، ایمان بالغیب معتبر ہے۔ اور رہی یہ بات کہ جی فلاں چیز ہمیں نظر نہیں آتی تو ہم اس کو کیسے تسلیم کریں؟ دیکھیے، آپ کے جسم میں درد ہوتا ہے تو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آپ کو درد محسوس ہوتا ہے، آپ دوسرے کو کہتے ہیں کہ جی مجھے درد محسوس ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ اب اگر وہ یہ کہے کہ جی مجھے تو نظر نہیں آ رہا، تو کیا آپ کو درد نہیں ہو رہا؟ واقع ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ کو بخار ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے بعض لوگوں کو شوگر ہوتی ہے، ہوا دنیا میں موجود ہے۔ اب اگر آپ شوگر کے مریض ہیں،
آپ یہ کہیں کہ جی جب تک مجھے یہ شوگر دکھائی نہیں دے گی تو اس وقت میں اس کو تسلیم نہیں کرتا، تو بھائی دکھائی نہ دینے سے یہ تھوڑی بات ہے کہ وہ چیز موجود نہیں ہے، وہ آپ کے جسم میں موجود ہے، بیماری موجود ہے، آپ نمکینیات آپ کے جسم میں زیادہ ہے، تو کیا اگر وہ دکھائی نہیں دے رہی تو کیا آپ اس کی نفی کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ جیسے کینسر ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، وہ دوسری مہلک بیماریاں ہوتی ہیں، اگر وہ دکھائی نہ دیں تو دکھائی نہ دینے سے یہ لازم نہیں ہوتا کہ وہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ ہوا موجود ہے، مجھے اب دکھائی نہیں دے رہی تھی تو کیا ہوا موجود نہیں ہوا موجود ہے۔ اب آنکھ کے ذریعے سے میں دیکھ رہا ہوں، اب یہ جو میرا دیکھنا ہے، مجھے یہ بینائی نظر نہیں آ رہی، تو کیا یہ بینائی موجود نہیں ہے؟ موجود ہے۔ میں تکلم کر رہا ہوں لیکن میری آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے لیکن آپ کو دکھائی نہیں دے رہی، تو دکھائی نہ دینے سے کیا آپ نفی کر دیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں ہے تھا کہ ہر جو چیز موجود ہو وہ دکھائی بھی دے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری نہیں ہے جو چیز موجود ہو وہ دکھائی بھی دے۔ اس کی میں نے بہت ساری مثالیں آپ کو دے دی ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، لیکن ابھی چونکہ ہماری آنکھوں میں وہ طاقت موجود نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا نظارہ کر سکے۔ ہاں، آخرت میں اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کے اندر وہ طاقت عطا فرما دیں گے جس سے ہم اپنے پروردگار کو دیکھ سکیں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ دنیا کے اندر آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی لیکن اللہ تعالیٰ وہ دیکھ رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ابھی ایمان بالغیب کا مکلف بنایا گیا، ایمان بالمشاہدہ کا نہیں۔ دیکھیے فرعون جب بحر کلزم میں غرق ہونے لگا تو اس وقت اس نے کیا کہا؟ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، جب وہ غرق ہونے لگا تو وہ کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس اللہ پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لا چکے ہیں، اور میں بھی فرما برداروں میں سے ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آل آنا، اب تو ایمان لائے گا، وقد عصیتا، اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا ہے اور تو فساد مچاتا رہا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ابھی ہمیں مکلف بنایا گیا ایمان بالغیب کا، ایمان بالمشاہدہ کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ اور اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ مجرم لوگ آخرت میں عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت سر کو جھکائے ہوئے ہوں گے اور اس وقت کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں دنیا کے اندر لوٹا دے تاکہ ہم نیک اعمال کر لیں۔ اب ہمیں یقین ہو گیا کہ نیک اعمال کی صورت میں اللہ کے ہاں جو چلتا ہے وہ نیک اعمال، ایمان اور نیک اعمال چلتا ہے۔ لیکن کیا اس وقت ان کا یہ ایمان معتبر ہوگا؟ اس وقت ان کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب وہ ہمارے عذاب کو دیکھ لیں گے اس وقت ان کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا۔ ابھی ایمان بالغیب کا ہمیں مکلف بنایا گیا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، بہت ساری نشانیاں موجود ہیں۔ ان نشانیوں کو ہم عقل کے ذریعے سے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر حکم لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، آسمان کی پیدائش میں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں، اب یہ اتنا بڑا آسمان ہے، زمین ہے، رات دن، کبھی رات آ رہی ہے کبھی دن آ رہا ہے، تو ان سب چیزوں کے اندر اگر ہمیں غور فکر کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ واقعی ان کو پیچھے ایک ذات موجود ہے جو ایک نظام چلا رہی ہے۔ وہ ذات کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دیکھیے آج دنیا کے اندر کوئی کام بغیر بنانے والے کے، چلانے والے کے نہیں چل سکتا، تو اتنی بڑی کائنات کیسے چل رہی ہے؟ اس کے پیچھے بھی ایک ذات موجود ہے، وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کو ہمیں پہچاننے کے لیے عقل کا بھی استعمال کرنا ہوگا، لیکن جہاں عقل جواب دے جائے تو پھر اس سے آگے ہمیں کس کو استعمال کرنا ہوگا؟ وحی الہی، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کو، اللہ تعالیٰ کے کلام کو، ان باتوں پر ہمیں، جو اللہ کا کلام ہمیں فرمائے گا اس پر ہم نے ایمان لانا ہے، جو اللہ کے رسول ہمیں فرمائیں گے اس پر ہم نے ایمان لانا ہے۔ تو یہ تین علم کے حصول کے ذریعے ہیں، تینوں کو بجا لانا ہے، پھر ہی ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ بعض لوگ، میں نے کہا، جو گمراہ ہو رہے ہیں
وہ اسی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں کہ وہ عقل ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، حالانکہ عقل صحیح بھی ہوتی ہے، عقل فاسد بھی ہوتی ہے۔ جو عقل خراب ہو گئی، فاسد ہو گئی، وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کیسے کر سکے گی؟ وہ فرق نہیں کر سکتی۔ عقل وہی فرق کرے گی جو عقل صحیح ہوگی۔ جیسے ظاہری بینائی جب تک صحیح ہوتی ہے تو وہ رنگوں میں فرق کر سکتی ہے اور قرب اور بعد کا فرق کر سکتی ہے، لیکن اگر بینائی خراب ہو جائے تو پھر وہ قرب اور بعد کا، قریب اور دور کا فرق نہیں کر سکتی، رنگوں میں فرق نہیں کر سکتی۔ اسی طرح عقل جب تک صحیح ہوتی ہے تو وہ حق اور باطل کو پہچان سکتی ہے، جب خراب ہو جائے تو وہ حق اور باطل کو نہیں پہچان سکتی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہماری نجات فلاح اسی میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو حکم ہے شریعت کا، یہ خلاف عقل ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، شریعت کا کوئی حکم خلاف عقل نہیں ہے، بلکہ وہ ما فوق العقل ہے۔ خلاف عقل اور ما فوق العقل میں کیا فرق ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیے، خلاف عقل وہ چیز ہوتی ہے جو عقل میں آئے اور آنے کے بعد عقل اس پر حکم لگائے یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، یہ ہے خلاف عقل۔ اور اگر عقل اس کے اوپر حکم لگاتی ہے یہ بات صحیح ہے تو ہم کہیں گے یہ موافق عقل ہے، اور اگر عقل اس پر حکم لگاتی ہے کہ یہ خلاف ہے تو یہ خلاف عقل ہے۔ لیکن ایک بات وہ ہے کہ جو عقل کے اندر آ ہی نہیں سکتی، تو جب عقل کے اندر آ نہیں سکتی وہ عقل اس پر حکم کیسے لگائے گی؟ تو اس کو کہا جاتا ہے وہ ما فوق العقل ہے، وہ خلاف عقل نہیں ہے۔ تو جو شریعت کی باتیں ہیں وہ اگر ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو ہم کیا کہیں گے؟ ما فوق العقل ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں سمجھنے کے لیے کون سا آلہ استعمال کرنا ہوگا؟ وہ وحی الہی، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر سی بات تھی، اس میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر اس میں کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو دوبارہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزائے فی الدنیا والآخرہ۔ مفتی محمد افضل عفا اللہ عنہ۔